السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ چائے پلا دو سائرہ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، عمران نے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ سائرہ جو بچوں کو اسکول روانہ کرنے کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی تھی، بری طرح سے چونک گئی کیونکہ وہ سب سے پہلے عمران ہی کو ناشتہ کرواتی تھی۔ اس کے بعد بچوں کی تیاری میں جٹ جایا کرتی تھی۔ اسے ہڑبونگ میں عمران کو ناشتہ کروانا پسند نہ تھا۔ یوں بھی عمران کا ہر روز فرمائشی ناشتہ الگ ہی ہوا کرتا تھا، جس کے لیے وہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سونے کی بجائے گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ سب سے پہلے اس کا گزر کچن سے ہی ہوتا تھا۔ رات کو سونے سے قبل سارا بکھراوا سمیٹنا اس کی پختہ عادت تھی، اس لیے وہ صاف ستھرے کچن میں قدم رکھتی تھی اور ناشتے کی تیاری میں لگ جایا کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے عمران کو چائے کا کپ لا کر تھمایا۔ سنو، آج کلثوم آپا آ رہی ہیں، کچھ اچھا سا بنا لینا، میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر سامان لیتا آؤں گا۔ عمران نے حتمی انداز میں چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ وہ بڑی حیران ہوئی کیونکہ عمران کبھی بھی آفس سے چھٹی نہیں کیا کرتا تھا۔ معمولی خرابی طبیعت کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا، کام میں ان کو خوب دل لگتا تھا۔ ہاں آج چھٹی ہے، میں تو چھٹی کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر میری سالانہ چھٹیاں باقی ہیں نا، اس لیے مجھے مجبوراً 2 دن چھٹی کرنا ہی ہوگی، عمران نے بیزاری سے کہا۔ قاسم اور حسن کو تیار کر کے اس نے انہیں اسکول روانہ کر دیا، ساتھ ہی لنچ باکسز بھی تیار کر کے دے دیے تھے۔ سپہر تک کلثوم آپا کی آمد بما اہل و عیال متوقع تھی، اس لیے اس نے سارا سامان جو ضروری تھا اس کی لسٹ بنا کر عمران کو تھما دی۔ گھنٹے بھر بعد عمران نے سارا سامان بھی لا دیا تھا۔ سائرہ کو گھر گھرستی کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا اچھا لگتا تھا۔ یوں بھی بچے سلجھے ہوئے تھے، مگر اس کے علاوہ بھی ایک اصل وجہ یہ تھی کہ عمران کو کام والی ماسی رکھنا پسند نہ تھا، جبکہ اس کی دونوں بہنوں کے گھر کام والی ماسیاں ہی لگی ہوئی تھیں، اور وہ ماسیاں اوپر تلے کے ڈھیروں کاموں کے علاوہ کچن کے کام بھی کرتی تھیں۔ خیر، اس نے اپنی نند کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ اتنے سالوں میں وہ سب کی پسند ناپسند کو بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے بریانی، رائتا، ساتھ میں چکن جلفریزی تیار کی۔ میٹھے میں اس نے ٹرائفل تیار کیا۔ کھانے کے اس اہتمام کے بعد اس نے بچوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کے یونیفارم تبدیل کروائے تھے، کھانا کھلایا۔ ابھی وہ دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب کلثوم آپا کی تیز آواز سنائی تھی۔ ساتھ میں بچیوں عابدہ اور ساجدہ کی بھی ہنسی کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ عابدہ تو سیدھا کچن میں ہی گھس آئی۔ کیا بنایا ہے مومانی جی؟ اس نے باقاعدہ برتنوں کے ڈھکن ہٹا ہٹا کر دیکھنا شروع کر دیے۔ سائرہ کو برا تو بہت لگا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ فکر مت کرو، سب کچھ تم سب کی پسند کا ہی بنایا گیا ہے۔ بہت دنوں سے سائرہ کے سر میں درد سا رہنے لگا تھا۔ مائیگرین اس کو سخت اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، مگر اس نے اپنی بیماری کو کبھی بھی کاموں کے بیچ جواز نہ بنایا تھا۔ وہ اسی طرح تندہی سے کاموں میں جتی رہتی تھی۔ اس نے باہر آ کر کلثوم آپا سے سلام دعا کی اور حال احوال دریافت کیا۔ شام کی چائے بھی اس نے ماہ لوازمات تیار کی اور باتوں میں بھی ساتھ دیا، مبادا اس کی خاموشی کو جواز بنا کر کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو جائے۔ اسی طرح رات کا کھانا اس نے پیش کیا۔ سب نے کھانا بے حد سیر ہو کر تناول کیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کے ذائقے کو جی کھول کر سراہا۔ رات کو عابدہ اور ساجدہ لوڈو کی فرمائش کرنے لگیں۔ اس نے ان سارے کاموں کے دوران میں قاسم اور حسن کا ہوم ورک تک نہیں کروایا تھا۔ ہوم ورک تو دور کی بات تھی، اس نے تو ڈائری تک چیک نہیں کی تھی، اور اب اس نے سوچا تھا کہ سونے سے پہلے وہ ایک سرسری نگاہ ان کی ڈائری پر ڈال کر ان کا سارا کام کروا دے گی، تاکہ بچوں کو کام نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ یا سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب عین اس وقت لوڈو کی فرمائش کر دی گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ سب لوگ کھیلو، مجھے بچوں کو ہوم ورک کروانا ہے۔ ساجدہ جو قاسم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس بات پر اس نے منہ بنا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کیا یہاں اکیلے لوڈو کھیلنے آئے ہیں؟ آپ سب اگر چلے گئے تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ ہم ہرائیں گے کسے؟ عابدہ بھی بولی۔ ارے بیٹا، بچوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ابھی تک، ان کا ہوم ورک نہیں ہوا تو اسکول میں ڈانٹ پڑے گی۔
اس کی اس تعویل کو کلثوم آپا نے، جو اوپر تخت پر استراحت فرما رہی تھیں اور سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے ہر طرح کے حالات سے مکمل آگاہی کے لیے باز پرس کر رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ان کی مکمل حسیات اس طرف بھی لگی ہوئی تھیں اور کسی ایسے ہی نازک موقع کی تلاش میں تھیں۔ ان کی عادت تھی وہ کیے کرائے پر پانی پھیرنے میں طاق تھیں۔ ارے بھائی سائرہ، کون سا قیامت آ جائے گی اگر بچے ایک دن اسکول نہیں جائیں گے؟ ہم جب بھی آتے ہیں بچوں کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر تم ان کو ہم سے دور کرنے کا جواز تراشنے لگتی ہو۔ میں تو چپ رہ جاتی ہوں، بہرحال یہ بچیاں ہیں، یہ کس سے کھیلیں؟ کلثوم آپا نے بڑی معصوم صورت بنا کر گہری نگاہ آخر میں اپنے بھائی کی طرف ڈالی تھی، جو ملامتی نگاہوں سے اس وقت سائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ بچے کل اسکول نہیں جائیں گے کیونکہ کلثوم آپا آئی ہیں، اور پھر جب تک یہ ہیں بچے اسکول نہیں جائیں گے، عمران نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر اس طرح کیسے وہ مسلسل چھٹیاں کر سکتے ہیں؟ اب ان کے فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں اور آپا تو ہر دوسرے ہفتے آتی ہیں، تو کیا ہر دوسرے ہفتے بچے اتنی ہی چھٹیاں کرتے رہیں گے؟ بالآخر اس کے لہجے میں بھی تلخی سی گھل گئی۔ صبر، برداشت اور حوصلہ اس کی ذات پر ختم تھا، مگر یہاں بات اس کی اولاد کی تھی۔ دیکھ لو کیسے جتایا جا رہا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ ہم ہر دوسرے دن یہاں ان ٹپکتے ہیں، دیکھ لو تمہاری بیوی کی چلتی ہوئی زبان۔ کلثوم آپا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ ارے ایک دن کی چھٹی سے تمہارے بچے فیل نہیں ہو جائیں گے، کون سا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کہہ دیا سو کہہ دیا، کل بچے اسکول نہیں جائیں گے اور آپا سے ابھی معافی مانگو۔ عمران کا لہجہ تلخ سا ہونے لگا اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہنا چاہا تھا۔ ارے بھی اب ہمیں نہ جتلاؤ کہ تم بہت پڑھی لکھی ہو، جاہل تو ہم بھی نہیں ہیں، اب کیا ہمیں تمہاری اعلیٰ تعلیم کے طعنے بھی سننے کو ملیں گے؟ سائرہ اپنی نند سے جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ 2 دن آپا اور بچیاں وہیں رہیں اور اس نے ہر طرح کی خدمت کی، مگر اس کی اس طرح کی خاطر مدارات کو وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کیا کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی، وہی معمول کے مطابق صبح و شام تھی۔ ایک صبح اس نے عمران کو آفس کے لیے روانہ کیا اور گھر کے کام نپٹا رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کھانے میں کیا بنائے کہ عمران جلدی آفس سے گھر آ گیا۔ اس کو یوں اچانک دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ قبل اس کے کہ وہ ان کی اس قدر جلد آمد کی وجہ دریافت کرتی، اس کا چہرہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ شاید بخار کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور طبیعت کی ناسازی اس کے چہرے سے ہی آیا تھی۔ وہ فوراً ہی جا کر بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تو اس کا اپنا ہاتھ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے کٹورے میں پانی اور کپڑے کی پٹیاں لے کر آئی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے تک عمران کا بخار نارمل ہو چکا تھا۔ عمران نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے تو ابھی تک بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا بھی نہیں تیار کیا تھا۔ وقت اتنا ہو چکا تھا کہ کسی بھی وقت بچے واپس آ سکتے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے جلدی جلدی فرینچ فرائز بنا لیے اور عمران کے لیے سوپ تیار کرنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بخار کی وجہ سے عمران کو نقاہت سی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ صبح بھی عمران نے فقط ایک سلائس ہی لیا تھا۔ اس نے سوپ بنایا اور ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ عمران نے سوپ پیا، مگر شام تک اسے دوبارہ بخار چڑھ چکا تھا۔ بچے اونچی آواز میں باتیں کرتے کھیل رہے تھے جب عمران نے چیخ کر کہا، باپ بیمار ہے اور تم لوگوں کی ہنسی مذاق ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ سائرہ صورتحال کو بھانپ کر بچوں کے پاس آئی اور بچوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ عمران کی طبیعت کے خیال سے اس نے سرے شام ہی بچوں کو سلا دیا تھا۔ بچے کھا پی کر سو گئے، مگر عمران کو بیماری میں سخت بے چینی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سائرہ اس کے لیے قہوہ بنا لائی تھی۔ اس کے بعد ہولے ہولے اس کا سر دباتی رہی، پھر ٹانگیں دباتی رہی۔ عمران کو اس کے دبانے سے قرار سا مل رہا تھا، اس لیے وہ سکون ملتے ہی سو گیا۔ اگلے دن صبح عمران کی طبیعت خاصی بہتر تھی، لیکن شام تک دوبارہ بخار تیز ہو گیا۔ سائرہ سارا دن اس کی تیمارداری میں جت گئی۔ عمران دیکھ رہا تھا کہ سائرہ اس کا کس قدر خیال کرتی ہے۔ اس کا تیکھا اور بیزار کن رویہ بھی سہولت سے سہ رہی ہے۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کے لیے کبھی قہوہ، کبھی جوشاندہ، کبھی چائے لا رہی ہے، کبھی سوپ بنا رہی ہے، پرہیزی کھانا تیار کر رہی ہے، کبھی سر کو تو کبھی اس کی ٹانگیں دبا رہی ہے۔ اس کی اعتمادداری اور دیکھ بھال سے عمران جلد ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ ویکینڈ تھا جب اچانک ہی سائرہ کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے پہلے تو برداشت کیا اور حسب معمول گھریلو امور انجام دیتی رہی،
مگر جب درد شدت اختیار کر گیا تو وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ کھانا وہ تیار کر چکی تھی، گھر بھی صاف ستھرا تھا۔ شام کو عمران کے آفس سے واپسی کے بعد صرف روٹیاں بنانی تھیں یا چائے بنانی تھی۔ سارے کام ختم ہو چکے تھے۔ پریشانی کی بات نہ تھی، مگر سائرہ میں اب اتنی سی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ اس طرح اوپر تلے کے کام بھی کر پاتی۔ اس کو اپنی حالت پر شدید رونا آ رہا تھا۔ کیا ہوا امی؟ چھوٹا حسن اس کو صوفے پر لیٹے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ جاؤ کھیلو۔ حسن کچھ لمحے کے لیے کھڑا رہا اور اس کے بعد قاسم کے پکارنے پر دوبارہ باہر کھیل کود میں لگ گیا۔ جس وقت عمران گھر لوٹا اس وقت بھی وہ ایسی کیفیت میں تھی۔ درد کی شدت سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جو کبھی کبھی تو ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں۔ اس کو اس طرح سے لیٹا دیکھ کر ہی عمران کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے، اس طرح منہ بنا کر کیوں پڑی ہوئی ہو؟ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ میری آمد پر یوں بسورے ہوئے منہ کے ساتھ نہ دکھائی دیا کرو۔ عمران نے اسے بے بھاؤ کی سنانا شروع کر دی۔ وہ بمشکل صوفے کو تھامی سیدھی ہو بیٹھی۔ عمران، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میری طبیعت بہت خراب ہے، سر میں بہت دنوں سے درد تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ اس نے مرے مرے لہجے میں وضاحت پیش کی، جسے عمران نے سیریس نہ لیا اور سخت لہجے میں بولا، اب تم یہ کہو گی کہ ہسپتال لے چلو، جب تک ہزاروں روپے تمہاری اس بیماری اور علاج معالجے کی نظر نہ ہو جائیں تمہاری تو تسلی ہی نہیں ہوتی، بس روپیہ برباد کرنا ہوتا ہے، سر درد ہی تو ہے نا، کوئی گولی کھا لو۔ عمران ذرا بھی لحاظ برتنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ درد جو سر میں تھا وہ تو شاید پھر بھی قابل برداشت تھا، مگر اپنے ہی جیون ساتھی کی اس وقت بے تنائی سہنا مزید ناقابل برداشت عمل تھا۔ یہ اذیت اور درد اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول خاموشی سے چولہے پر پانی چڑھایا، چائے بنائی اور عمران کو پیش کی۔ عمران نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں اور تھکے ہوئے وجود کو چور نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کی بیماری کو خاطر میں نہیں لانا چاہتا تھا، مبادا وہ شے پا کر اس کے سر پر ہی چڑھ جائے۔ رات کو اس نے ہمت کر کے عمران سے کہہ دیا، سالن تو بنا ہوا ہے، پلیز روٹیاں بازار سے لے آئیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ نہیں بنا سکتی نہ بناؤ، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا، مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے ہیں، پہلے آفس سے تھک ہار کر گھر لوٹو اور اس کے بعد تمہاری چاکری شروع کر دوں اور تم مجھے بازاروں میں بھگاتی پھرو۔ عمران اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ خود تو بھوکی سو سکتی تھی مگر اپنے بچوں اور شوہر کو بھوکا نہیں سلا سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سائرہ نے رات کے لیے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لی تھیں۔ خود اس کا بخار اور سر درد کی وجہ سے کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بخار اور شدید درد کی وجہ سے اب اس میں مزید ہمت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے سیدھا بیڈ روم میں آ گئی، مگر خالی پیٹ اور سر درد کی وجہ سے نیند کہاں نصیب ہوتی۔ مزید برآں اسے بخار نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کھانے سے فراغت اور رات کی خبروں کے بعد عمران کی کمرے میں واپسی ہوئی۔ اس نے ایک سرسری سی اچٹتی نگاہ بیڈ پر چت لیٹی سائرہ پر ڈالی، جو اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے سر کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک بیزار کن نگاہ ڈال کر نگاہ پلٹ لی اور دوسری جانب بیڈ پر سونے کی نیت سے لیٹ گیا، مگر کروٹیں بدلتی اور کراہیں لیتی ہوئی سائرہ کی وجہ سے اس کی نیند مسلسل ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے سائرہ؟ تمہارے تو مزے ہیں، گھر پر ہوتی ہو ہر وقت، آرام سے سوتی رہو گی، مجھے صبح آفس جانا ہے، اب بیڈ پر ادھم مچانا بند کرو۔ عمران نے غصے سے کہا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ باقی رات دل میں درد کے ریلے اٹھتے رہے۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور وہ نیم غشی کی کیفیت میں تھی۔ صبح اس کی آنکھ بھی نہ کھل سکی، جس کی وجہ سے بچے اسکول سے لیٹ ہو چکے تھے۔ خود عمران بھی آفس سے لیٹ ہو چکا تھا۔ بہت بار آواز دینے پر بھی جب اس کی آنکھ نہ کھلی تو عمران نے لپک کر اس کا ماتھا چھوا جو انگارہ بنا ہوا تھا۔ ہلکا سا تعصب دل میں ابھرا تھا، جسے اس نے یہ سوچ کر دبا دیا تھا، ذرا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دل میں کہتے اس نے دل پر جبر کر کے چائے بنائی اور بچوں کو سلائس کے ساتھ دی اور ساتھ اس کے لیے بھی لے آیا۔ سائرہ نے اس کے کہنے پر چائس اور ایک بریڈ کا سلائس دیا۔ اگر رات کو اکڑ نہ دکھاتی اور کھانا کھا کر کچھ دوا کھا لیتی تو یہ حالت نہ ہوتی تمہاری۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا بخار ہی ہے، اتر جائے گا، دوا کھا لو۔ سائرہ نے ایک تعصب بھری نگاہ عمران پر ڈالی۔ جسے وہ ذرا سا بخار کہہ رہا تھا وہ چیک کرنے پر 102 کے ہندسے کو بھی عبور کر رہا تھا۔ پھر سائرہ نے دکھ سے سوچا کہ ابھی پچھلے ہفتے جب عمران بخار میں تھے تو اس نے کس طرح سے ان کی تیمارداری کی تھی، ان کی خدمت گزاری میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی،
اور اب آج جب وہ بیمار تھی تو اس کے شوہر کو اس کا بخار ذرا سا بخار لگ رہا تھا اور اس کی بیماری محض ڈھگوسلا لگ رہی تھی۔ بخار اتر جائے نا اب تمہارا تو اچھا سا ناشتہ بنا دو، مجھ سے یہ ٹوسٹ نہیں کھائے جاتے۔ وہ سائرہ کے احساسات سے نابلد اپنی ہی رو میں بول رہا تھا۔ وہ محض ایک لمحہ تھا جب سائرہ نے یہ جان لیا تھا کہ ساری بات فقط احساس کی ہوا کرتی ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد احساس کی مٹی سے مل کر ہی تعمیر ہوتی ہے، اور جہاں احساس نہ ہو وہاں ماہو سال کھوٹے ہی کر دیے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد جب بیچاری کا بخار ذرا سا ہلکا ہوا تو اس نے دوبارہ کاموں کے لیے کمر کس لی تھی، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جہاں کسی کو آپ کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو تو پھر اسے امید لگانے کا کیا فائدہ۔